السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ابو سے محمد قریشی. پچھلے دنوں میں نے ابھی یوٹیوب پر ویڈیو ڈالی تھی کہ آپ اپنے پرائیویٹ لمحات جو آپ اپنی زوجہ کے ساتھ گزارتے ہیں آپ اس کو پبلک نہ کریں. آپ اپنی بیڈ روم اسٹوریز کو لوگوں کے درمیان بیان نہ کریں، اور یہ اس کے نقصانات کیا ہیں وہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا تھا. آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ ٹھیک ہے، اگر ایک انسان نہیں پبلکلی اس کو بیان کرتا، لیکن معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ جب کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر رشتہ اس ڈگر پر آ گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں زندگی نہیں گزار سکتے، تو بیوی جو ہے وہ خلا کے ذریعے سے اور میاں جو ہے وہ طلاق کے ذریعے سے علیحدہ ہو جاتا ہے. تو پھر اس علیحدگی کے بعد اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اور ان کی کہانیاں سننے کو آئی ہیں کہ پھر وہ جو لمحات انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، وہ جو خامیوں پر پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ طلاق ہونے کے بعد یا خلا ہونے کے بعد اس کو پبلک کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے زوجہ کی یا وہ زوجہ اپنے زوج کی برائیاں کھل کے لوگوں میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ وہ اب تو جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، فوٹو کا دور ہے، فوٹوگرافس وغیرہ کا. تو اب جو تصاویر وغیرہ ان کی زوجہ نے بھیجی ہوتی ہے محبت کے کسی لمحے میں یا شادی سے پہلے، کچھ جو آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے تو پھر لو بھی ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے. تو اگر جو تصاویر وغیرہ بھیجی ہوئی ہیں وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اب شادی کے بعد جو ہے وہ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. حتیٰ کہ جب کوئی عورت کورٹ میں آتی ہے خلا لینے کے لیے، یا پھر مرد کسی بھی حوالے سے کورٹ میں آتا ہے، تو وہ عورت کے کریکٹر کو غلط ثابت کرنے کے لیے، خراب ثابت کرنے کے لیے ان تصاویر کو پرنٹ کر کے اور فائل کا حصہ بناتا ہے، جبکہ وہ فائل 10 لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہے. تو وہ لمحات اپنی زوجہ کے ساتھ جو انہوں نے چھپا کر رکھے تھے اور راز میں رکھے تھے، اور اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ انسانیت کے اس درجے سے بھی گر چکے ہیں کہ وہ لمحات پبلک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف اس لیے کہ مجھ پر سیپریشن کا بلیم نہ آئے. بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ گاڑی تھی چل نہیں سکی تو دونوں اس میں قصوروار ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل ہی 100% مرد اس میں خطا کار ہے یا 100% عورت اس میں خطا کار ہے. ٹھیک ہے، نہیں چل سکی، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ تو رکھا تھا طلاق کا یا خلا کا، اور آپ نے علیحدگی لے لی ہے. اگر آپ نے علیحدگی لے بھی لی ہے تو آپ اس وجہ سے کہ میرے اوپر کوئی بلیم نہ آ جائے، میں سامنے والے کو اتنا بدنام کر دوں کہ سننے والا سمجھے کہ یار اسی کی غلطی تھی. اور زوجہ کی طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اتنا زیادہ بدنام کر دے کہ پتہ چلے کہ بھائی اسی کی غلطی تھی. یا تو ہوتا ہے جب کوئی خاتون خلا لینے کے لیے آتی ہے کورٹ میں، تو جو کیس بنانے والے ہیں ہمارے احباب، ان کے پاس تو الزاموں کی پوری فہرست ہوتی ہے کہ بھئی 20 الزام ہے، کون سے الزام ڈال دوں. بھئی 4 نمبر کا ڈال دو، 6 نمبر ڈال دو، 8 نمبر ڈال دو، 9 نمبر ڈال دو. یہ سارے الزامات ڈلوا دیے جاتے ہیں فارمل. آپ کو پتہ ہے کوئی اس میں ایسا بھی نہیں ان کو محسوس ہوتا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، بس ایک کیس بنانا ہوتا ہے. اور جب ریپٹل کے طور پہ مرد آتا ہے تو اس کے پاس بھی ایک پوری تحریر ہوتی ہے، اور بھئی کون سے بیوی پہ الزام لگانا، بھئی یہ والا کریکٹر کا الزام لگا دو، یہ والا الزام لگا دو، یہ والا الزام لگا دو، پورے اس طرح الزامات لگائے جاتے ہیں. تو بھائی اگر آپ میرج میں ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، یا آپ کی ریلیشن شپ ختم ہو چکی ہے یا شادی آپ کی ٹوٹ چکی ہے کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، موو آن، آگے بڑھیں، بجائے کہ آپ اپنے اسپاؤس پہ جو ہے وہ الزامات لگائیں. شادی کے بعد بھی، شادی ٹوٹنے کے بعد بھی آپ جو ہے اپنے زوجہ کی عزت کی حفاظت کریں جو آپ کی سابقہ زوجہ تھی، اور زوجہ کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے سابقہ زوج یعنی اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، بہتان سے بچے، الزامات سے بچے، غیبت سے بچے. اور جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے، نہیں چل سکی تو آپ گاڑی کو آگے بڑھائیں اور ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.